آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ زہرا شاہد کے قتل کے ذمہ دار الطاف حسین اور برطانوی حکومت ہیں۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں جاری دھرنے سے خطاب میں کہی۔ یہ بات طے نہیں ہوئی کہ یہ واقعہ اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، تحقیقات تو بہت دور کی بات ہے، انصاف کے تقاضوں کو موقع دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے اپنی روایتی سیاسی ناپختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی چھوٹی حرکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں عوام کے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر براہ راست زہرا شاہد حسین کے قتل کا الزام لگا دیا، جہاں زہرا شاہد حسین صاحبہ یا زہرا آپا کا قتل قابل مذمت ہے، وہیں پر خان صاحب کی سیاسی ناپختگی، خان صاحب کا عدم برداشت پر مشتمل رویہ اور ان کی یہ چھوٹی حرکت کے تفصیلات نہ آئی ہوں، تحقیقات تو دور کا مرحلہ ہو اور الزام لاکھوں کروڑوں عوام کے ہر دل عزیز اور محبوب قائد جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہو، ان کے اوپر براہ راست یہ الزام لگایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو بھی پاکستان کے عوام کو، حکومت پاکستان کو، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور جو انسانی ضمیر ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں، انہیں بھی اس رویے کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو اس بات کا موقع ہی نہیں چھوڑا کہ ہم بھی زہرا آپا کے اہل خانہ کے پاس جاتے، ان کے لواحقین کے پاس جاتے، سیاسی برادری سے تعلق ہونے کے ناطے سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر، ہم بھی جا کر دلی صدمے اور غم کا اظہار کرتے اور شاید زہرا آپا کی تدفین میں بھی شریک ہوتے، اور ہم بھی تحریک انصاف کے کارکنوں، رہنماؤں اور زہرا آپا کے اہل خانہ کے ساتھ ہم بھی ان کی دلجوئی کرتے، ان کا غم بانٹنے کی بات کرتے، لیکن ہمارے لیے تو یہ موقع ہی نہیں چھوڑا گیا، جہاں زہرا آپا کا قتل ایک اشتعال انگیزی ہے، ایک سازش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو مشتعل کرنا اس کا جہاں مقصد ہے، وہیں خان صاحب کی سیاسی ناپختگی اور انصاف کو ہاتھ میں لینا اور انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو، تفصیلات نہ آئے، تحقیقات نہ ہو اور دھڑ سے الزام قائد تحریک الطاف بھائی پر تھوپ دینا، یہ بھی اشتعال انگیزی ہے جو میرے کارکنوں کو، لاکھوں کروڑوں عوام کو مشتعل کرنے کے مترادف ہے۔ تو میں کیا اس پورے سانحے کو ایک سازش نہ سمجھوں کہ کراچی میں پہلے ہی اتنی پولرائزیشن ہے، اتنی اشتعال انگیزی ہے، جرائم مافیا ہو، انتہا پسند دہشت گرد ہوں، اور اب ایک اور پولرائزیشن کو جنم دیا جا رہا ہے۔ ایک قومی سطح کی سیاست کرنے والے ایک لیڈر کے لیے یہ بات قطعی زیب نہیں دیتی کہ وہ چاہے ان کے دل میں الطاف بھائی کے لیے کتنا ہی بغض کیوں نہ ہو، کتنی ہی حسد اور جلن کیوں نہ ہو، ان کے الطاف بھائی کے اسٹیچر، ان کی تنظیم، ان کی آرگنائزیشن، ان کا نظم و ضبط، اس کے بارے میں اگر ایسا ہے تو آج بردباری کا، سیاسی پختگی کا، اسٹیٹسمین شپ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ بات کرتے کہ میں الطاف بھائی اور ایم کے ایم کا تعاون چاہتا ہوں
کہ کہیں یہ ان کے خلاف، کہیں یہ میرے خلاف، کہیں یہ پاکستان کے خلاف، کہیں یہ کراچی کے خلاف تو سازش نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوتا، ہم اس بات کی توقع کر رہے تھے، لیکن کیا فرق رہا جماعت اسلامی میں اور تحریک انصاف میں اور جو طالبان کی سیاست ہے اس میں، کہ جہاں ہم، اگر آپ کے خیال میں میری بہن، میری آپا زہرا آپا کسی کی نفرت کا نشانہ بنی بھی ہے، تو کیا ہم یہاں پر محبت کے ذریعے سے اس نفرت کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے دل بہت دکھے ہیں۔ ایک تو زہرا آپا کے قتل، ان کی شہادت سے ہمارے دل دکھے ہیں، اور دوسری جانب خان صاحب کی اس کم ظرفی، ان کے اس چھوٹے پن سے بھی ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارے دل بڑے رنجیدہ ہیں۔ ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکستان میں ووٹ بینک کے اعتبار سے دوسری پارٹی کا درجہ دیا، نمائندگی کے اعتبار سے انہیں تیسری پارٹی کا درجہ دیا قومی ایوان میں۔ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اگر ایک اشتعال انگیزی کی تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کہیں سازش تو نہیں ہے کہ اس اشتعال کے نتیجے میں آپ بھی اشتعال انگیزی کریں اور آپ کی سیاست کا بھی جو ہے وہ ڈھول چاک ہو جائے، اور آپ کی سیاست کا پردہ بھی چاک ہو جائے کہ آپ نے بھی عدالت سجا دی اور فیصلہ کر دیا اور الطاف بھائی کے اوپر الزام جو ہے وہ تھوپ دیا۔ یہ ہم اس کی اس بات، ہم خان صاحب کے اس بیان کی بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی لانا چاہوں گا کہ ایک رویہ یہ ہے، دوسرا رویہ قائد تحریک الطاف بھائی، وہ پہلے قائد ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں۔ جب خان صاحب 14 فٹ بلندی سے جب گرے تھے اور یہ ایک حادثہ ہوا تھا، تو سب سے پہلے قائد تحریک الطاف بھائی کا بیان آیا تھا ان کی صحت یابی کے لیے۔ انہوں نے دعا کی تھی اور اپنے 4 جلسے ہم نے اسی روز منسوخ کیے تھے، جو کہ کراچی میں نہیں تھے بلکہ پنجاب میں تھے۔ ہم نے وہ جلسے منسوخ کیے اور ان کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور 2 روز پہلے بھی قائد تحریک الطاف بھائی نے، جب ہم نے اپنے دھرنے کو کال آف کیا الیکشن، سندھ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، تو وہاں پر بھی قائد تحریک الطاف بھائی کا جو پیغام تھا، جو بیان تھا، اس میں دعائے صحت کی بات کی گئی تھی۔ اور ایک طرف الطاف بھائی کا رویہ، جب ان کے جلسے ہوئے تھے کراچی اور لاہور میں، تو الطاف بھائی نے کہا تھا کہ وی وش یو گڈ لک۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ انتخابی عمل کے دوران ہم مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ہمارے 100 کے لگ بھگ کارکنوں کو بم دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں شہید کیا گیا۔ کتنے بیانات خان صاحب کے آئے ان واقعات کی مذمت کے لیے، تعزیت کے لیے اور اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کے لیے کتنے بیانات آئے۔ میں آپ کو رویہ بتا رہا ہوں، اتنا آسان کام نہیں ہے خان صاحب قومی سیاست کرنا، اتنا آسان نہیں ہے عمران خان قومی سیاست کے جب دعوے کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب عزت سے نوازتا ہے، اور یہ جو عوام آج آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ کے رویوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مخالفت، اختلاف، نظریات کا فرق یہ اپنی جگہ پر، لیکن رویے جمہوری ہونے چاہیے، رویے سیاسی ہونے چاہیے۔ اگر
الطاف بھائی کے کسی بیان کا غلط مطلب لیا گیا تو الطاف بھائی میں اتنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے اگلے روز اپنے اس پورے بیان کو اس کی کوئی صفائی نہیں دی, وضاحت نہیں کی کہ میں نے یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ دل آزاری ہوئی ہے, ہم اس بیان کو واپس لیتے ہیں. الطاف بھائی نے پورا بیان واپس لیا. لیکن آج کیا الطاف بھائی پر یہ الزام لگایا ہے عمران خان نے, تو کیا عمران خان اپنی اس سنگین غلطی کو کہ جس نے اشتعال انگیزی کی, جس نے سازش کی, جس نے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی منصوبہ بندی کی, دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. اور الطاف بھائی نے آج یہ بھی دعا کی ہے کہ میری دعا ہے کہ جلد از جلد اصل قاتلوں کو اللہ تعالی لواحقین کے سامنے آشکار کرے, ان کی شناخت کو, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور پھر جو جھوٹے ہیں ان کے لیے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی المنافقین. اور میں یہ اس لیے بات آج کرنے پر مجبور ہوا ہوں. ہم نے بھی ہمیشہ مہذبانہ سیاست کی اور ہم نے یہی چاہا کہ پاکستان میں مہذبانہ سیاست ہو, لیکن جب ہمارے قائد پر براہ راست الزام تراشی ہو, ایڈم تھامسن صاحب کے سامنے بھی جو کچھ کہا اس کے جواب میں بھی ہم نے کوئی بیان نہیں دیا. ہم نے کہا کہ چلے, یہ تو پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی گئے تھے اور وہاں پر بھی اپنی جو حسرت ناتمام تھی اس کو انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچتے. ہم نے کہا ایڈم تھامسن خود نمٹ لیں گے ان سے, اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا. لیکن آج ایک قتل ہوا ہے, تدفین نہیں ہوئی ہماری بہن زہرا کی, اور یہ الزام آج لگا دیا گیا. تو مجھے بتائیے کہ میں آج جو میرے یہاں کارکنان جو فون کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, ہمیں بھی آئینی قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے, تو مجھے بتائیں کہ پھر میرے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے. جب کوئی اس طرح کی بات کرے, سوشل میڈیا پہ جس طرح یہ الغار ہوتی ہے وہ علیحدہ اشتعال انگیزی ہے. یہ محبت کی سیاست ہے, یہ امن کی سیاست ہے, یہ بھائی چارے کی سیاست ہے, یا یہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سیاست ہے, یہ بد امنی کی سیاست ہے, یہ نفرتوں کی سیاست ہے. یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے کہ تہذیب کا کوئی دامن جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ اشتعال انگیزی ہے, یہ سیاست نہیں ہے. یہ وہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. تو یہ الطاف بھائی کا رویہ اور عمران خان کا رویہ آپ دونوں کو کمپیئر کر لیں. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا رویہ ہم تو یہ بھی سمجھنے میں مجبور ہوئے. دیکھیں, جب گیس ورک ہوگا, جب میں بھی قیاس آرائیہ کروں گا اور الزام کے جواب میں اب مجبور ہوں گا کہ میں بھی الزام لگاؤں, تو پھر کیا میں یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوں گا کہ یہ پورا سانحہ ایک جمہوریت دوسری جمہوریت میں جا رہی ہے. ایک طرف ہم اس پر خوش ہیں, ایک طرف ہم اس پر خوش ہیں, اس پر ہم فخر کر رہے ہیں, دوسری جانب یہ ساری جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, جو اس جمہوریت کے ساتھ جس طرح کی لیگیسی آ رہی ہے, کیا یہ لیگیسی بذات خود اس طرح کے الزامات جو براہ راست لیڈرشپ پر ہو, اس طرح کے الزامات کیا بذات خود جمہوریت کے خلاف سازش نہیں ہے؟ کیا یہ رویہ خود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% 100% ایک سازش ہے کہ ایک طرف تو کسی کو مظلوم بناؤ اور دوسری طرف کسی کو ظالم بنا کے پیش کر دو, اور دو سیاسی فریقین کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیچ بو دو, اور پھر ان کے قائد بھی
نام نہاد لیڈر عمران خان بھی اس بات کو نہ سمجھے اور وہ دھڑلے سے جو ان کے دل میں الطاف بھائی کے لیے کدورت یا نفرت ہے، تو پھر ہمارے کارکنوں کو بھی اجازت دیں کہ پھر وہ بھی اسی نفرت کا اظہار نفرت سے کریں، پھر ہم بھی اس کدورت کا، پھر ہمارے دل میں اگر آپ نفرت بوئیں گے تو یہاں سے نفرت ہی نکلے گی بھائی، یہاں سے محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ یہ بات میں بہت رنجیدہ دل کے ساتھ ساری کہہ رہا ہوں، یہ ہم روایتی طور پر ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل دو وجہ سے دکھے ہیں، زہرا آپا کی شہادت کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زہرا آپا غالباً یہ میرے علم میں بات آئی ہے کہ ان کا تعلق بھی ہمارے اہل تشیع سے ہے، وہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس سیکٹ سے تعلق رکھنے والا ایم کیو ایم کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، اے این پی کا ہو، کیا ٹارگٹ کلنگ اس بنیاد پر نہیں ہو رہی؟ ہمارے سینکڑوں اس طرح کے کارکنان شہید نہیں ہوئے؟ ہمارے ایم پی اے صرف نام منظر امام ہے، رضا حیدر ہے، کیا ان کو اس پاداش میں شہید نہیں کیا گیا؟ تو میں یہ اب وقت سیکھنے سکھانے کا نہیں ہے، ہم اتنی سی غلطی کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ پورے ملک، پوری جمہوریت کے خلاف یہ سازش ہے، اس کے تانے بانے کہاں ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ واقعہ ہو جائے اور قاتل آرام سے فرار ہو جائے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس پر غور کیے بغیر ایک جست میں آنن فانن الطاف بھائی پر الزام تھوپنا، چلے میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے گہری سازش کا بھی ہم نے بتا دیا، اور اس کا مقصد، اس سانحے کا مقصد اس گہری سازش کا الطاف بھائی کی کردار کشی بھی کرنا ہے، اور ملک بھر کے عوام کی نظروں میں ایم کیو ایم اور قائد تحریک الطاف حسین کے امیج کو خراب بھی کرنا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے دھرنے آج کل ہو رہے ہیں، اور کتنے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ یہ ہوئے۔ کہیں ایک کنکر بھی کسی دھرنے پر، حسن اسکوائر پر ہوا، ناظم آباد میں ہوا، ڈیفینس میں ہوا، تین تلوار پہ ہوا، کلفٹن پہ ہوا، سب جگہ ہوا، تو کہیں پر کسی ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے کوئی اشتعال انگیزی کی؟ یہ ہمارا رویہ ہے۔ تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ واقعہ کیوں کر ہوا اور اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے، اور اس تھیوری کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ محترمہ زہرا شاہد حسین کے بہیمانہ قتل کے واقعے کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کرائی جائے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے، یہ میں مطالبہ کرتا ہوں۔ جی اب میں آتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہمارے دل دکھے ہیں، ہمیں بھی ہزاروں کارکنان کے فون آئے ہیں، لوگ یہاں پر جمع ہو رہے، جب الطاف بھائی پر اس طرح کا الزام تھوپا جائے گا، من گھڑت، بے بنیاد، جھوٹا، جسے ہم مسترد کرتے ہیں، تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج یہ اب ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری خاموشی کو شاید ہماری کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ ہم کوئی کسی طاقت یا جبر کے استعمال کی بات نہیں کر رہے، بلکہ رائٹ ٹو ریپلائی کا حق ہم رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو آئینی قانونی راستہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف ہرجانے کا کیس کریں اور فوجداری کا کیس بھی کریں۔ یہ جو الزام لگایا ہے الطاف بھائی پر، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے۔ یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ زہرا آپا کی ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے۔ ہماری دعائیں مغفرت ہے ان کے لیے، اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر عظیم دے، ہم دعا کرتے ہیں الطاف بھائی ہم سب۔
لیکن یہ ہمارا حق ہے, ہمارے دل بھی دکھے ہیں, تو ہم ہر جانے کا کیس بھی کریں گے, فوجداری کا کیس بھی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کرمنل ڈیفیمیشن کا کیس بھی ہم کریں گے, کیونکہ یہ الطاف بھائی کی کردار کشی کی گئی ہے. ہم سول ڈیفیمیشن کا کیس بھی کریں گے, اور پھر ہمارے وکلا اور ہم مل کے یہ طے کریں گے کہ وہ ہر جانا کتنے کروڑ کا ہو یا کتنے ارب کا ہو, یہ ہم طے کریں گے. لیکن ہم یہ کیس کرنے جا رہے ہیں, اور اس بات کا بھی حق ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ جو سلیکشن آف جورسڈکشن ہے, کہ ہم پاکستان میں بھی یہ کیس کریں گے اور ہم برطانیہ یا امریکہ میں بھی ہم یہ کیس کریں گے ڈیفیمیشن کا, کیونکہ یہ پوری دنیا میں قائد تحریک الطاف بھائی کی کردار کشی کی گئی ہے, جس کا منہ توڑ جواب ہم انشاءاللہ تعالی آئینی اور قانونی طریقوں سے دیں گے. جو اشتعال انگیزی کی گئی ہے, جو یہاں کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو پولرائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا عمران خان نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز میں, منشور سے بھی پہلے قوم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, تو پھر یہ ڈیفیمیشن کا کیس بھی اسی لیے ہے کہ اس سے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا, غیر جانبدارانہ تحقیقات سے بھی فیصلہ ہو جائے گا. پھر یہ اتنا بڑا جھوٹ نہیں ہے تو کیا جو بغیر تحقیقات کے ہے, یہ اپنی جگہ پہ کیا جھوٹا الزام نہیں ہے جو بغیر تحقیقات کے ہو, جو آپ پرسنل ہو کے کر رہے ہو؟ یہ عمران خان آپ کو زیب نہیں دیتا. یہ جب آپ دائی اتنی بڑی, اب میں آؤں گا, اور یہ جھوٹ پہلا جھوٹ نہیں ہے جو جس شخص کا ماضی جھوٹ سے بھرا ہوا ہو, جس کے کردار میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو, تو اس سے پھر سچ کی کیا توقع ہو سکتی ہے. ہم ایک اور عمران خان کے جھوٹ پر سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں, اور وہ پردہ ہے, ہم نے 6 سال پہلے بھی الیکشن کمیشن میں ایک عرضی دی تھی جو یہ کہہ کے رد کر دی گئی تھی کہ آپ الیکشن کے موقع پر دیں. ہم نے اس لیے عمران خان کے خلاف اس مرتبہ یہ عرضی نہیں دی کہ الطاف بھائی نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرگیٹ اینڈ فرگیو کی پالیسی پر عمل کیا کہ معاف کرو اور بھلا دو اور آگے بڑھو. ملک کی تعمیر, یہ ملک کی تعمیر ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن پھر یہ جھوٹ بھی کا بھی پردہ آپ کو ہی چاک کرنا ہے. ایڈم تھامسن سے کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کو ہی چاک کرنا ہے. ایڈم تھامسن سے کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یا میٹروپولیٹن پولیس الطاف بھائی کے بیان, جس کو الطاف بھائی نے واپس لے لیا, اس کا نوٹس لینے کی بات کر رہے ہیں آپ. تو پھر ایڈم تھامسن سے زیادہ باعزت اور باوقار امریکہ اور برطانیہ کی جوڈیشری ہے. آئیے برطانیہ کی عدالت میں اور امریکہ کی عدالت میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹیرین جیڈ سیتا وائٹ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا عمران خان کی بھی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ عمران خان اور یہ عمران خان کے ناجائز تعلقات جو سیتا وائٹ کے ساتھ تھے, کیا یہ اس تعلق کا پروڈکٹ نہیں ہے؟ اور جب یہ کیس چلا لاس اینجلس کے کورٹ میں, تو پھر لاس اینجلس کے جج نے عمران خان کو بلایا کہ آؤ, اور جو پیرنٹری ٹیسٹ ہے وہ ہوگا, فادرشپ کے لیے ٹیسٹ ہوگا,
ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو آپ نے اس ڈی این اے ٹیسٹ سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟ یہ آپ نے کہا جھوٹ. اب آج میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ کل صبح قوم کو سیتا وائٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں ٹیرین جیڈ، ارے جو لیڈر اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہہ سکتا کہتا، اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ جو 6 دعوے اور وعدے کیے تھے وہ تو پہلے دن سے کھوکھلے تھے. آج ہمیں یہ بات کہنے پر مجبور کیا گیا الطاف بھائی، پر بغیر تحقیقات کے تفصیلات آئی نہیں ہے. یہ الزام لگا کر ہم بھی 62-63 آئین کے آرٹیکل کا یہ مقدمہ، ایک مقدمہ تو ڈیفیمیشن کا، سول بھی اور کرمنل بھی، اور دوسرا یہ کہ جو یہ جھوٹ بولا، تو جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ اسمبلی کی رکنیت کا اہل نہیں ہے، تو وہ پوری قوم کو لیڈ کرنے کی اہلیت کہاں سے رکھ سکتا ہے؟ ہمیں بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایسے معاملات یہاں لائیں، لیکن ایسے معاملات سے بچنا تھا تو اس میگزین کے خلاف کیس کرنا تھا، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا جاتا. یا چلیں آج میں اور رابطہ کمیٹی یہ بات کر رہی ہے، اور میں یہ آپ کو خدا گواہ یہاں بات کہوں کہ الطاف بھائی نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم یہ پریس کانفرنس کریں. الطاف بھائی نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم یہاں یہ بات کریں. یہ رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہے، مکمل اس کی اونرشپ رابطہ کمیٹی کی ہے. اس پر کیس ہونا چاہیے ہیلو میگزین پر. اگر یہ ٹیبلوئڈ ہے اور ٹیبلوئڈ کی بعض خبریں سچی بعض جھوٹی ہوتی ہے تو اسے ثابت کیا جائے. اس سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس بیٹی کے باپ ہیں یا نہیں ہیں. یہ فیصلہ قوم کے سامنے کر دیں، پھر اس کے بعد قوم کی قیادت کریں. پہلے یہ فیصلہ کریں، اس معاملے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اس کے بعد قوم کی قیادت کریں. یہ اتنا بڑا چیلنج آج ہم دے رہے ہیں. دیکھیں اثاثے کی لوگ بات کرتے ہیں، تو بیٹی سے بڑا اثاثہ کون ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے؟ اور جو شخص اپنی بیٹی کو بیٹی ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر وہ کس اثاثے کی بات کر رہا ہے؟ کس منہ سے اثاثے کی بات کر رہا ہے؟ ہماری اس پریس کانفرنس، اس کے مفہوم، اس کے مافی الضمیر کو میں میڈیا سے بھی ہاتھ جوڑ کے دست بدستہ اپیل کرتا ہوں کہ جس پرسپیکٹو میں یہ بات کہی گئی ہے سیاق و سباق کے ساتھ بات کی جائے، ٹاک شوز میں بھی پوری بات کو رکھا جائے. اگر ہمارے کسی رویے کو کنڈیم کرنا ہے، کرٹیسائز کرنا ہے، تو پھر الطاف بھائی پر لگنے والے الزام اور الزام لگانے والے کی سیاسی بصیرت اور اس کی سیاسی پختگی کو بھی ایکسپوز کیا جائے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 11 مئی کی طرح پورے دن صرف اور صرف کراچی کا ڈھول پیٹا جائے، کراچی دشمنی اور ایم کیو ایم دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے، اور کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے کہ اس نہج کو حالات پہنچے اور اس کے بعد الطاف بھائی کی کردار کشی کی جائے. بات ہونی چاہیے تو پوری ہونی چاہیے. آدھے سچ سے کام نہیں چلے گا بھائی، اب پورا سچ آنا چاہیے قوم کے سامنے. یہ گزارشات ہے جو میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور ہم نوٹس دے رہے ہیں انشاءاللہ کل ہی. اور ہماری خواہش ہے کہ ہم زہرا آپا پاکستان کی بیٹی ہیں، زہرا آپا ہماری بہن ہیں، ہمارے دل بھی ان کے لیے اتنے ہی دکھے ہوئے ہیں جتنے کسی پاکستانی کے ہو سکتے ہیں. میرے ان جذبات کو کوئی میرے لفظوں کی یا یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ ہم نے بالکل اس پر اپنے دکھ اور ملال کا اظہار کیا ہے. ہم اس پریس کانفرنس کو 2 حصوں میں بھی کر سکتے تھے، لیکن جس طرح براہ راست قائد
اور کسی تو یہ ہم سب کے جذبات مجروح ہیں، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم بھی یہاں پر آ کر اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو یہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہم نے ان کی بات کو سنا، وہ ہماری بات کو بھی سنا، اور پھر آئے کورٹ میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ اتنا اشتعال دلائیں اپنے کارکنوں کو، اتنی نفرتیں ہماری طرف بڑھائیں کہ اللہ نہ کرے کراچی میں کوئی ایک نیا ایشو آپ شروع کر دیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور آزمائش میں کراچی کو نہ ڈالا جائے، ایک موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہ گنوایا جائے۔ یہ دھرنوں کے پیچھے بھی جو راز ہے اس کو بھی منکشف ہونا چاہیے کہ یہ دھرنے دانستہ یا نادانستہ ایسا نہ ہو کہ یہ جمہوریت کے لیے ایک اتنی بری لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ آئندہ کی جمہوریت کبھی مضبوط اور مستحکم نہ ہو سکے۔ اس بات کی گواہی پی ایم ایل این بھی دے گی، اے این پی بھی دے گی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی دے گی، اور اس بات کی گواہی مجھے یقین ہے کہ جے یو آئی بھی دے گی۔ تاجروں نے دھرنے کے خلاف اب ہڑتالیں شروع کر دی ہیں، ہڑتالیں نہیں بلکہ مظاہرے شروع کر دیے، اور انہوں نے مذمت شروع کر دی ہے۔ یہی بات اگر ایم کیو ایم ہڑتال کرتی اپنے شہیدوں کے لیے، آپ تو انتخابی رزلٹ، آپ جائیں ٹریبونل میں، آپ جائیں عدالتوں میں، آپ نے تو کہا کہ یہ عدالتیں آزاد ہیں، آپ ہی نے تو کہا جب عدلیہ کی آزادی کی بات ہوئی تھی تو کہا عدالتیں آزاد ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، بھائی آئیں پھر کورٹ میں لڑائی لڑیں، فیصلہ کریں، جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں اور موقع دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ جو حکومت سازی کا عمل ہونا ہے، وہ جو معاشی بحران ہے، دہشت گردی ہے، بلوچستان ہے، بد امنی ہے، ان چیلنجز کے سامنے کے لیے آپ کو تو اپوزیشن کا ایک کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ کن چکروں میں ہم پڑ گئے بھائی؟ بس مجھے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنی۔ کوئی سوال ہو؟ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ میں صرف یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہمارے یہاں جمع ہو گئے ہیں، اور اس گناہونے اور یہ جو گھناؤنا اور گھٹیا الزام ہے، میں اس کی پھر مذمت کرتا ہوں جو قائد تحریک الطاف بھائی پر ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں ماضی میں بھی ایسے الزامات لگائے گئے۔ میں اپنے حق پرست عوام، کارکنان اور ووٹر سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سیاسی بردباری سے، اپنی سیاسی پختگی سے، آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس سازش کا مقابلہ کریں گے۔ اور جس طرح ماضی میں بھی ڈی لیمیٹیشن کی سازش، ووٹر ری ویریفیکیشن کی سازش، پھر 20 دن تک ہمیں مہم نہیں چلانے دی گئی، وہ سازش دو آنسو دکھانے کے لیے بھی نہیں بہائے گئے، اس پر ہمارے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں۔ ضرورت تھی کہ ایک فون کیا جاتا، الطاف بھائی کو کہا جاتا کہ ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں، آپ پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کیمپین چلا رہے ہیں، آپ نہیں چلا رہے۔ تو یہ وہ جذبات ہیں جو ہمارے ووٹرز، الطاف بھائی کے چاہنے والوں کے جذبات ہیں۔ صرف آپ کے ہی چاہنے والے یا آپ کے ہی ووٹرز نہیں ہیں، ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ بھی ہمارے جو کارکنان ہیں، ہمارے جو حامی، ان کے جذبات کا آپ بھی احترام کریں۔ عمران خان اور یہ جو امریکی عدالت کا پورا فیصلہ بھی ہم بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ جھوٹ کا پردہ چاک ہو، سچ سامنے آئے، اور ایک بیٹی کو بالآخر ہم یہ بیڑا اٹھا رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں اس بیٹی کو اپنے باپ سے نہیں ملا سکا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بیٹی کو اس کے باپ سے ملوائیں گے اور باپ کو اس کی بیٹی سے ملوائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ کنسرن رہیے گا اسی پریس کانفرنس سے۔ جی ٹھیک۔ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے عمران خان کا جو ہے فوراً بیان آتا ہے کہ 2 گھنٹے نہیں، قائد الطاف حسین کے الزام ہو 1 گھنٹے کے اندر بھائی، 1 گھنٹے میں، ہاں۔ اس کے بعد صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ویسی صورت حال کشید
صورت نظر آ رہی ہے شہر کے سامنے ہے. اس کے بعد آج بھی ایک معاملہ ہوا کہ ایل کے میں قیادت نے کارکنان کو جب اس پہ اشتہار ہوگا تحریک انصاف کے کارکنان سڑکوں پر ہے اور اب ایم کے میں کارکن سڑکوں پر سے صورتحال خراب ہونے کا خدشہ پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے جو بات کہی نا, آج آپ دیکھیے نارتھ ناز آباد میں یہ 15-20 گاڑی میں دوسرے علاقوں سے لوگوں, ایک آدمی نارتھ ناز آباد کا نہیں تھا اور وہاں کے علاقے کے لوگ فوراً جمع ہو گئے اور ریئیکشن ہو رہا تھا, اور ہم نے یہ کیا کہ ان سب کو خاموشی ہٹا کے تصادم نہ ہو. ہم یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں جو قوم سے آپ نے بولا ہے, وعدہ کیا سچ بولنے کا, ایک سچ بول دو کہ بیٹی تمہاری ہے یا نہیں, بس یہ سچ بول دو. تھینک یو. بہت شکریہ میرا, تھینک یو. تھینک یو ہم متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس پریس کانفرنس میں رابطہ کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ زہرا شاہد حسین کے قتل کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائی جائیں. اس کے علاوہ فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اور رابطہ کمیٹی نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ عمران خان کے خلاف ہرجانے کا کیس بھی کریں گے اور فوجداری کا مقدمہ بھی دائر کریں گے.